الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی اس گفتگو میں جو مسئلہ ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے درمیان بعض کے ساتھ وفاق ہے، بعض کے ساتھ خلاف ہے، تو جو مسئلہ ہمیں آج جو پیش کرنا ہے وہ ہے غائبانہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کا حکم ہمارے علماء کے نزدیک اکثر اور بیشتر کا حکم یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، لا یجوز۔ اور اہل سنت کے اندر جو ہے وہ اس میں دیگر مسلمان مذاہب کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو جو اختلاف ہے اور جو وفاق ہے، ان ساری چیزوں کو پیش کرنے سے پہلے اور اس پر جو روایات ہیں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم اپنے فقہا کے کلمات کو آج کی حد تک ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے فقہا اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب خلاف میں شیخ طوسی علیہ رحمہ اس مسئلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لا تجوز الصلاۃ علی الغائب بالنیہ، کہ اگر غائب ہے میت، اچھا غائب کی تشریح کیا ہے، ابھی وہ بھی کلمات فقہا کے اندر آئے گی۔ غائب کی تشریح یہ کہ نہ وہ مشاہدے کے طور پر موجود ہو آپ کے سامنے میت، یا مشاہدہ یہ ہو کہ خود میت آپ کے سامنے موجود ہو حقیقتاً یا حکماً سے کیا مراد ہے وہاں پر اس کو بیان کریں گے۔ حکماً سے مراد ہے مثلا میت کفن میں لپیٹ دیا گیا ہے، کفن کو لپٹی ہوئی ہے میت، تو یہ بھی جو ہے وہ شامل ہے اس اعتبار سے، کیونکہ یہ حکماً مشاہدے میں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لا تجوز الصلاۃ علی الغائب بالنیہ، غائبانہ نماز جنازہ بالنیت یعنی شریعت کی طرف نسبت دیتے ہوئے، یعنی جب ہم کہیں قربتاً الی اللہ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ یہ شریعت کے اندر اس کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رجاء مطلوبیت اور یہ سب چیزیں ایک الگ جہت ہے، تو یہاں پر بالنیت کہنے سے یہ مراد ہے۔ نماز غائبانہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ وبیہ قال ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ یعنی مذہب حنفی جو ہے وہ یہی ہے، احناف کا مذہب جو ہے وہ یہی ہے۔ وقال الشافعی یجوز ذلک، شافعی کا اس کے اندر مذہب شافعی کا فتویٰ کیا ہے کہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شیخ طوسی کا طریقہ کار ہے، پوری کتاب خلاف کے اندر اسی طریقے سے مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اختلاف کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہماری دلیل ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وَالدَّلِيلُنَا، ہماری دلیل کیا ہے؟ إِنَّ ثُبُوتَ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ۔ شیخ طوسی نے کیا دلیل دی؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر عدم دلیل ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اگر آپ کو کوئی حکم انجام دینا ہے کہ یہ شریعت میں وارد ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ دلیل شرعی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور شریعت کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ یہ شریعت میں غائبانہ نماز جنازہ کا حکم وارد ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اما صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی النجاشی،
اچھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ آگے تفصیل سے آئے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے رسول جب نجاشی کا انتقال ہوا تھا تو کائنات کے رسول نے لوگوں کو جمع کیا. روایات ہیں اہل سنت کے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں پر بھی روایات ہیں، مگر ہمارے علماء نے اس روایت کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے اقوال بھی انشاءاللہ آگے جا کے نقل کروں گا کہ بعض اہل سنت نے بھی کیا کیا ہے، وہاں پر جو ہے بتایا ہے کہ اس کے اندر ممکن ہے کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی عذر پیش کیا ہے، یعنی کیونکہ سارے مسلمان واپس آ چکے تھے اور جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نجاشی نے اپنا مذہب چھپایا ہوا تھا، تو اس کا انتقال جو ہے وہ کیونکہ عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا، نصارہ کے درمیان ہوا تھا اور اس پر کوئی نماز میت پڑھنے والا نہیں تھا، تو کائنات کے رسول نے جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھی. یہ ان کے یہاں پر ہے، دیگر مسلمانوں کے یہاں، کہ انہوں نے بھی خود اس کے اندر کیا ظاہر کیا کہ یہ مستر والی صورتحال ہے. صحیح ہے، تو کائنات کے رسول نے یہ کام کیا. جبکہ وہاں پر بھی روایت میں یہ ملتا ہے کہ کائنات کے رسول کے درمیان سے ساری چیزیں ہٹ گئی تھی اور انہیں نجاشی کا جنازہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. واضح؟ تو یہ غائب نہیں ہوا، یہ تو حضور ہو گیا. ٹھیک ہے، واضح، صحیح. تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا. اما صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی النجاشی، تو کائنات کے رسول نے جو نجاشی کے اوپر نماز پڑھی. اچھا، یہ جو نجاشی ہے نا، یہ نجاشی ایک عہدے کا نام ہے، جیسے پریزیڈنٹ آج کے دور میں نا، اسی طرح وزیر اعظم جیسے آج کے دور میں، اسی طریقے سے یہ ایک عہدے کا نام ہے. تو نجاشی کہتے تھے جو حبش کے بادشاہ ہوتے تھے نا، یہ حبش جو ہے یہ اصل میں ہے ایتھوپیا. آج کا جو ایتھوپیا ہے یہ حبش ہے. صحیح ہے. اسی طرح کیسر جو ہے وہ روم کے بادشاہوں کا عہدہ تھا، اور کسرا جو ہے وہ فارس کے بادشاہوں کا جو عہدہ تھا، یہ اس کے لیے نام تھا. اسی طرح خاقان جو ہے وہ ترک کے بادشاہوں کا تھا، اور فرعون جو ہے وہ قبط کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ فرعون کا جو ہے وہ ٹائٹل استعمال ہوتا تھا. تو اب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو شیخ اس دلیل کو رد کر رہے ہیں نماز غائبانہ کے لیے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل ہے کہ بھائی کائنات کے رسول نے نجاشی کے لیے نماز پڑھی تھی. یہ دلیل انشاءاللہ آئندہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگی، ابھی صرف اقوال علماء میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. وَأَمَّا صَلَاةُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ علی النجاشی فَإِنَّمَا دَعَا لَهُ، یہ دعا کی ہے کائنات کے رسول نے، نماز نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے. وَالدُّعَا يُسَمَّى صَلَاةً، اور دعا کو کیا ہے؟ صلاۃ. اصل میں لغت کے اندر جو اس کا لغوی معنی وہ کیا ہے؟ وہ دعا کے لیے. یہ بعد میں جو ہے یہ اصطلاح شرعی بنی ہے، حقیقت شرعیہ بعد میں بنی ہے نماز کے لیے، ورنہ اصل اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. جس طرح درود کے اندر ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہاں پر بھی لفظ صلی کا معنی کیا ہے؟ وہی دعا، کہ پروردگار تو محمد و آل محمد کے حق میں دعا فرمائے، یا تو محمد و آل محمد کے حق میں، جو آج کل ہم جس کے لیے درود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دعا جو ہے وہ اسی طرح یہ صلی جو درود والے معنی کے اندر ہے، وہ فرق کرتا ہے بنسبت الی المخلوق و بنسبت الی الخالق. خوب، یہ ایک جنبی مطلب ہے. تو دلیل ہونا شیخ طوسی کے مطابق ہماری دلیل کیا ہوئی؟ کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں ہے. اس پہ دلیل یہ ہے کہ دلیل عدم، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو ثابت کرنی ہے تو آپ دلیل لو. یہ اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک اصل مناظرے کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ چیز ایسی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے، تو نہیں پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. لیکن نہیں کا مطلب یہ کہ دلیل نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ایسا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ دلیل لے کر آؤ گے. صحیح ہے. یعنی وجود ہوگا تو دلیل ہوگی، عدم پر کوئی دلیل نہیں ہوگی.
واضح؟ پھر اس کے بعد ابھی علماء کی عبارتیں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد تذکرۃ الفقہا کس کی کتاب ہے؟ علامہ ہلی کی. صحیح ہے. تذکرہ کے نام سے جسے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ تذکرۃ الفقہا. الحسن ابن یوسف ابن مطہر ہلی، متوفی 726. صحیح ہے. 726 میں ان کا انتقال ہوا. اب دیکھیں ایک بحث ہے تذکرہ کے اندر، وہ ایک گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کسی شخص کو اگر دفن کر دیا گیا تو اب جب اس کو دفن کر دیا گیا تو وہ شخص قبر کے اندر ہے. اب یہاں پر تو انسان حاضر ہے، حکماً حاضر ہے، حقیقتاً تو حاضر نہیں ہے، لیکن حکماً میت کیا ہے؟ حاضر ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کفن میں لپٹی ہوئی ہے میت، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر تابوت کے اندر اگر ایک میت پڑی ہوئی ہے تو یہ حاضر ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے ہمارے فقہا حضور کی شرط لگاتے ہیں، مشاہدہ کی شرط نہیں لگاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ غائب کے مقابلے میں کیا ہے؟ حاضر. تو اگر کوئی شخص قبر پہ کسی کی کھڑا ہوا ہے تو کیا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے؟ تو وہاں پر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے. صحیح ہے. تو تذکرۃ الفقہا میں علامہ علی فرماتے ہیں کہ لا یجوز ان یصلی یا ان یصلی علی المیت بعد ان یمضی علیہ یوم واحد مدفونا، کہ جب اسے دفن کرنے کے بعد وہ دن گزر جائے، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، یعنی تشریعاً نہیں پڑھی جا سکتی. میں پھر کہہ رہا ہوں، ابتدا میں بھی میں نے کہا ہے رجائے مطلوبیت اور یہ ساری چیزیں ایک الگ چیز ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر ایک گفتگو خود یہ ہے کہ آیا واقعاً یہ ایک نماز ہے یا یہ ایک دعا ہے میت کے لیے. صحیح ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ اگر ایک دن گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. پھر اختلاف کو بیان خلافاً للشافعی، شافعی نے جو ہے وہ اس میں اختلاف کیا ہے کہ شافعی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن تک جو ہے وہ جائز ہے. پھر بعض کا اس کے اندر قول ہے کہ جب تک احتمال ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے کی ہڈیاں، گوشت وغیرہ کتنے عرصے میں گل سڑ جاتا ہے، اتنے عرصے تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے. یہ سارے اقوال جو ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سارے اختلاف کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے کہ پھر یہاں سے مسئلہ شروع کیا، اس کو ذکر کرتے ہوئے پھر یہ مسئلہ شروع کیا. لا تجوز الصلاۃ علی الغائب بالنیہ، وہی والی عبارت دیکھیں جو شیخ طوسی کی جو عبارت تھی بعینی، وہی عبارت علامہ نے تذکرہ میں استعمال کی ہے. اور یہ بالنیہ اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ نیت کے ساتھ کہ یہ تشریع ہے قربتاً الی اللہ، یعنی اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. وفاقاً لابی حنیفہ و خلافاً للشافعی، اس کے اندر ہمارے مذہب جو ہے وہ مذہب احناف کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، حنفی کے ساتھ، اور شافعی کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا اختلاف ہے. پھر وہی دلیل دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لنا ان جواز ذلک یحتاج الی دلیل، اگر کوئی جائز قرار دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ دلیل پیش کرے. وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر کیا کرتی ہو؟ دلالت کرتی ہو. وَأَمَّا الصَّلَاةُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ علی النجاشی فَإِنَّمَا دُعَاءٌ لَهُ وَالدُّعَاءُ يُسَمَّى صَلَاةً، بعینہ وہی عبارت کہ جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، وہی تذکرۃ الفقہا کے اندر. پھر تذکرۃ الفقہا کے اندر ایک اور مقام کے اوپر جزء ثانی کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یشترط، دیکھیں یہ اصل بیس یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے اس نقطے کو اب یہاں سے درک کریں. ہمارے فقہا نے شرط لگائی ہے نماز جنازہ کے اندر کہ
حضور میت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ حضور میت کی جو شرط ہے یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھنا کہ اگر یہ شرط فاقد ہو گئی اور کسی نے آ کے اس شرط کو توڑ دیا کہ حضور میت شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب غائبانہ کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا. اب یوں اس طرح سے ذکر کیا. کیسے ذکر کیا؟ وَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَيِّتِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا. صحیح ہے؟ اجمع، یعنی اس کا مطلب ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اجماع ہے. اس شرط کی دلیل کیا ہے؟ اجماع. اچھا، اب کیونکہ یہ خود عامت الناس کے لیے بھی ہم اس درس کو جو ہے وہ آگے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈال رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پر اجماع سے مراد وہ اجماع نہیں ہے کہ جو اجماع مذہب دیگر مسلمانوں کے پاس پایا جاتا ہے. ہمارے پاس اجماع سے مراد یہ ہے کہ دخول معصوم کا کشف ہونا. ٹھیک ہے، کہ یہ بات کشف ہو جائے کہ اس اجماع کے اندر، یعنی سارے عصر کے اندر، یعنی حتیٰ کہ زمانہ امام صادق سے لے کر اور امام زمانہ کے زمانے تک، اور پھر اس کے بعد دیگر علماء کے زمانے تک یہ چیز ایسے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے. لہذا اس سے کشف کیا ہوتا ہے کہ امام کی رائے بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر امام کی رائے اس سے مختلف ہوتی، لوکان اللہ بانا، تو وہ جو ہے وہ بیان ہوتی اور ہم تک پہنچتی. واضح؟ ٹھیک ہے. کشف رائے معصوم ہونا چاہیے. اب یہ ایک بحث ہے کہ کس طریقے سے کشف رائے معصوم ہوگا، وہ پھر اجماع کی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں کہ کس طریقے سے کشف رائے معصوم جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں. بس اس میں یہ کہ اجماع محصل جو عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ انتہائی مشکل کام ہے، کہ آج کے دور میں جو ہے وہ آپ سارے اقوال کا تتبع کریں اور پھر اس کے بعد جا کے اجماع محصل نکالیں اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ امام جو ہے وہ امام کا قول بھی یہی ہے. علی کل شرط یشترط حضور المیت، اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ اجماع علماء. اور مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ خود امام کی رائے بھی جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے کشف ہوتی ہے. صحیح. فلا تجوز الصلاۃ علی الغائب عن البلد. لہذا جو بلد سے غائب ہے، جو شہر سے غائب ہے، یعنی جو میت شہر سے باہر ہے، اس پر نماز. اب سوال یہ کہ یہاں پر انہوں نے عن البلد کی قید کیوں لگائی؟ شیخ طوسی نے نہیں لگائی، خود علامہ نے نہایہ کے اندر ایک مقام پر قید نہیں لگائی، دوسرے مقام پر یہ قید کیوں لگائی عن البلد؟ سوال واضح ہوا؟ دیکھیں کیوں لگائی علامہ نے قید. اس لیے قید لگائی کہ شافعی جو کہ اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی اختلاف کہاں کرتے ہیں؟ وہ بھی اختلاف کرتے ہیں غائب عن البلد، یعنی جو بلد سے باہر ہو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جائز. اگر کوئی میت ایسی ہو کہ جو بلد کے اندر ہی ہو مگر ایک کسی دوسرے علاقے میں ہو اور میں کسی دوسرے علاقے میں ہوں، تو اس صورت میں تو شافعی بھی کیا کہتے ہیں؟ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس صورت میں سب مسلمانوں کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. اور وہاں پر وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امکان تحذیر، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ خود امکان تحذیر ہے. اور کیونکہ وہ جو نجاشی والی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے پڑھائی تھی وہ کہاں پر آتی ہے؟ وہ خارج عن البلد آتی ہے، جو بلد سے باہر ہو. داخل عن البلد پہ ہمارے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. واضح؟ ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے عن البلد کی قید لگائی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ حکم عام ہے، بلد، داخل بلد، خارج البلد سب کو عام ہے. واضح؟ وَبِهِ قَالَ ابو حنیفہ و مالک. اب دیکھیں شافعی کا بھی قول آ گیا اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ مالک کا بھی قول کیا ہے؟ یہی ہے. پھر ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِلَّا، یعنی اگر جائز ہوتا، لا تجوزو سے استثناء ہے، وَإِلَّا لَصَلَّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ فی الامصار. اگر یہ جائز ہوتا تو پھر رسول کی رحلت میں بہت سارے علاقوں کے اندر، مثلا مکہ میں اور کیا کہتے ہیں مصر میں، اور جو اس وقت جتنے بھی حبش کے جو علاقے تھے یا جو بھی اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، ان سب جگہوں پر رسول کے لیے کیا ہوتی؟ نماز ہوتی. اور جب
کائنات کے رسول جیسی ہستی کے اوپر اگر نماز جنازہ ہوتی تو کیا ہوتا اب نتیجہ؟ وَقَذَ الْأَعْيَانِ مِنَ الصُّلَحَاءِ، اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ اور جو دیگر نیک اصحاب، یا مثلا ہمارے ائمہ علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ مثلا کوئی صحابی کسی جگہ پر انتقال کر گیا، صحیح ہے، اور کسی اور بلد میں جا کے انتقال کر دیا، مثلا جیسے بہت سارے امام رضا کے اصحاب ہیں کہ جو مثال کے طور پر امام رضا کی زندگی میں انتقال کیے، یا امام کی زندگی کے بعد انتقال ہوا، جو نیشاپور میں دفن ہے، جو مثال کے طور پر دیگر جگہوں پر دفن ہے، کسی امام نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی ہوتی؟ جو ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں بعض روایت کے اندر ہے کہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا. تو ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچ رہی. لو فعل ذلک لاشتہرا، اور اگر وہ یہ کام انجام دیتے تو کیا ہوتا؟ مشہور ہوتا. وتواترت مشروعیتہ، اور اس کی مشروعیت کیا ہوتی؟ تواتر کے ساتھ آتی. تو اب کتنی دلیل ہو گئی؟ ایک اجماع ہے اس شرط کے اوپر. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اگر رسول اللہ اور ان جیسی ہستیوں کے لیے پڑھائی گئی ہوتی، اگر ایسا جائز ہوتا تو، اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہم تک بھی پہنچتا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا انہوں نے، لصلی علی النبی کی صرف بات کی ہے، دیگر ائمہ اور ان کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ اصل میں ناظر ہے کس کی طرف؟ شافعی، مالکی، حنفی، ان کی طرف ناظر ہے. واضح؟ یعنی اصل کیا ہے؟ دلیل ان کو دی جا رہی ہے. پھر ایک اور بات کی، کہا کہ بھائی دیکھیں استقبال قبلہ کیا ہے؟ نماز میت کے اندر شرط ہے. وَلِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَيِّتِ شَرْطٌ وَلَمْ يَحْصُلْ. کیونکہ مسئلہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر فرض کریں کہ جس وطن میں میں رہ رہا ہوں اور میرے ایک ایسا وطن ہے جو ہمارے وطن کے پیچھے، صحیح ہے، تو اگر اس کے لیے میں نماز غائبانہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو دو شرطیں کہ میت کو کیا رکھنا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھنا ہے، میت سامنے ہونی چاہیے، اور استقبال قبلہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اگر استقبال قبلہ کرتے ہیں تو ظاہر میت ہوتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میت موجود ہے، اگر اصل میت ہی نہیں ہے، دفن ہو گئی ہے، تو پھر ایک اور الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی میت ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، دفن ہونے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور اگر اس کی طرف کرتے ہیں کہ میت کا آگے ہونا چاہیے، تو کیا ہوتی ہے؟ قبلے کی مخالفت ہوتی ہے. واضح؟ لیکن اس کا جواب کیا دیتے ہیں اہل سنت؟ وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ استرار اور استرار والی صورت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کل یہ ابھی روایات اور حدیث کے اوپر لا کر گفتگو کریں گے، لیکن میں ابھی پھر سے واپس ذکر کروں گا. ابھی ہم علماء کے جو ہمارے اقوال ہیں ان کو ذکر کریں. وَلِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْمَيِّتِ شَرْطٌ وَلَمْ يَحْصَلْ وَلَمْ يُحْصَلْ هذا الشرط وَلِأَنَّ حضور الجنازة، یہ دیکھیں خود حضور جنازہ کے شرط ہے. کما لو کانت فی البلد، جس طرح سے اگر بلد ہو تو اس کو حاضر ہونا. اسی طرح سے یعنی یہ شافعی کو جواب دیتے ہوئے، جب بلد ہے اور وہاں پر حاضر ہونا ہے، تو جب بلد نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ حضور کی شرط نہیں لگا رہے؟ اگر وہاں نہیں لگا رہے تو بلد کے ہوتے ہوئے بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بلد میں آپ شرط کیوں لگا رہے ہیں اگر حضور شرط نہیں ہے تو؟ ٹھیک ہے. وقال الشافعی یجوز، اب شافعی کو ذکر کریں. فیتوجہ المصلی الی القبلہ، مصلی کیا کریں؟ وہ کہیں پر بھی ہے، وہ قبلے کی طرف پہ کھڑا ہو جائے. فیصلی علیہ سواء کان المیت فی جہت القبلہ او لم یکن فی جہت القبلہ وبہ قال احمد. اور یہی کام کس نے کہا ہے؟ احمد ابن حنبل. یعنی مذہب حنبلی بھی کیا ہے کہ جائز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں حنفی اور مالکی کا ہمارے ساتھ اتفاق ہے اس مسئلے میں. اختلاف کس کا ہے؟ شافعی اور حنبلی کا. احسن. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے قدماء کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا. یعنی وہ باقی مذاہب کے اوپر بھی کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ ان کے فتاویٰ کیا ہے، اور گرفت تھی اس اعتبار سے.
اچھا پھر ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نعى النجاشی الیوم الذی مات فیہ. نعی کرنا یعنی کسی کی میت کے اوپر ندا دینا، صدا دینا، لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں نعی کرنا، یعنی اعلام الآخر علی المیت. صحیح ہے، علی المیت. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نعی کا لفظ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوتا آج نعی جو رساس جو مرثیہ جو ہے وہ، اور یہ جو مراسی اور یہ سارے ہیں رسا اور یہ سب چیزیں، اس کو بھی جو ہے وہ نعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وخرج بہم الی المصلی وصف بہم وکبر اربعان. 4 تکبیریں پڑھی. یہ خود ایک اختلاف ہے. صحیح ہے، تکبیروں کے حوالے سے کہ تکبیریں جو ہے وہ 4 ہوں گی یا تکبیریں جو ہے وہ 5 ہوں گی. ٹھیک ہے. علاقل وَيُحْتَمَلْ أَن تَكُونَ الْأَرْض. اب یہ احتمال دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال ہمارے یہاں پر کیا احتمال ہے؟ وَيُحْتَمَلْ أَن تَكُونَ الْأَرْضُ قَدْ زُوِّيَتْ لَهُ. یہ زمین جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی، یعنی باقی ساری چیزیں رسول کی نگاہوں سے ہٹ گئی تھی اور زمین جو ہے وہ ان کے لیے بلند ہو گئی تھی. صحیح ہے. فَأَرَى الْجَنَازَةَ. اور کائنات کے رسول جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ جنازے کو دیکھ رہے تھے. اب دعا، یا یہ کیا تھی؟ ایک دعا ہے. کائنات کے رسول نے صرف دعا کی ہے. لما روا زرارہ و محمد ابن مسلم. یہ روایت بھی انشاءاللہ لے کر آؤں گا، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لما روا زرارہ و محمد ابن مسلم قلت له فالنجاشی. یعنی سوال کیا محمد ابن مسلم نے. صحیح ہے، امام سے سوال کیا، غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قلت له فالنجاشی لم يصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما صلی. عفوا، یہاں پر لم یصلی ہے، ایک اور روایت کے اندر لما صلی ہے. صحیح ہے، اس طرح سے. یعنی اب یہ بھی وہی سوالیہ انداز ہے. ایک دوسری روایت میں دیکھیں ابھی آگے آئے گی، وہاں پر میں نے اس طرح پڑھا ہے لما صلی. صحیح ہے، اور وہ زیادہ مناسب ہے سوال کے اعتبار سے. فالنجاشی لم یصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. کہ نجاشی کے اوپر رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی تھی. قال، تو امام نے جواب دیا اللہ انما دعا لہو. وہ صرف کیا تھی؟ دعا تھی. واضح حضور. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر اور بیان کرتے ہیں اسی مسئلے کو، اور فرماتے ہیں کہ احتجوا علی الآخر بجواز الصلاۃ علی الغائب وان کان خلف ظہر المصلی. کہ بعض نے جو ہے وہ کیا، اب یہاں پر گفتگو کیا چل رہی ہے؟ اصل گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اگر میت موجود ہے اور میت پیچھے، تو آپ آگے کھڑے ہو کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میت اگر پیچھے ہے اور آپ میت کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں اس کی؟ دیگر مسلمان کے مذاہب والے کیا دلیل دیتے ہیں؟ واحتجوا علی الآخر بجواز الصلاۃ علی الغائب. وہ اس بات کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ غائب کے اوپر کیا ہے؟ جائز ہے. وَإِن كَانَ، یعنی ان کان المیت خلف ظہر المصلی. اگرچہ کہ میت جو ہے وہ کہاں ہو؟ ہاں صحیح. وَنَمْنَعُ، ہم منع کرتے ہیں حکم الاصل، کیا اصل ہی باطل ہے. کیا مطلب اصل باطل ہے؟ کہ جس کو آپ جواز بنا رہے ہو، کس کو اس پہ کس مسئلے کے ذریعے سے قیاس کر رہے ہیں کہ بھائی جس طریقے سے صلاۃ علی الغائب جو ہے وہ جائز ہے، تو اس طریقے سے، اور اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو؟ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. میت کہیں بھی پڑی ہوئی ہو تو اس میں ممکن ہے کہ آپ کی بھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس کو آپ اصل بنا رہے ہو وہی باطل ہے. اصل صلاۃ علی الغائب بھی جائز نہیں ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ اس پہ ایک محقق ہلی نے ایک بڑی اچھی جامع مقاصد کی تعبیر ہے محقق کرکی کی، وہ انشاءاللہ میں ابھی پیش کروں گا. ولو سلم فللضرورت بخلاف ضرورت النزاع. کہہ رہے اگر ہم مان بھی لیں وہ والی بات، اگر ٹھیک ہے وہاں پر، کہاں پر؟ صلاۃ علی الغائب کو اگر مان بھی لیں کہ وہاں پر ٹھیک ہے کہ بھلے میت جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو، تو وہ ضرورت کے تحت ہے، اضطرار ہے وہاں پہ. یہاں پر یہ دلیل یعنی قیاس کو باطل کر رہے ہیں. یہ جو آپ قیاس کر رہے ہو، یہ قیاس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے آپ جو ہے وہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر قیاس اور یہ منصوص للہ اور تنقیح منات اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اس میں بڑا مشکل ہے. جب تک انسان کو قطع نہ ہو جائے کہ یہی اس حکم کی علت ہے، تب تک اس کو آپ کسی دوسری چیز کے اوپر
نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر جیسے خمر کے اندر لِأَنَّهُ مسکر، یہ منصوص للہ جس کو ہم کہتے ہیں. جب منصوص للہ ہو وہاں پر یہ کام آسان ہے، مگر دوسری جگہوں پر یہ بڑا ایک مشکل ترین مسئلہ ہے یہ والا، کہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ تنکیح، منات اور اس طریقے کے جو دیگر الفاظ ابھی میں نے استعمال کیے وہ سب اس کے لیے استعمال